اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے 3 سیشنز میں اردو ٹو عربک ٹرانسلیشنز کو سمجھا تھا، اور اب ہم سیکنڈ سٹیج کی طرف جا رہے ہیں جو کہ فاؤنڈیشن ہے اپلائیڈ گرامر کی۔ یاد رکھیے گا کہ فاؤنڈیشن اپلائیڈ گرامر میں جنرلی جو چیزیں ہم نے اردو ٹو عربک ٹرانسلیشن میں پڑھی تھی گرامر کے پورشن کے ریفرنس سے مختلف انداز میں لیکن سیگمنٹس میں پڑھی تھی، اس جگسا پزل کو انشاءاللہ اس سٹیج پہ ہم کور کریں گے۔ آپ سب کو ٹیچرز ٹریننگ فرم کی جانب سے خوش آمدید۔ اگر ہم گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں صرف ریمائنڈر کے طور پہ، کیونکہ جب گرامر پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ چیزوں کو ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہے، کیٹیگرائزیشن کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ فعل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کسی کام کا نام ہوگا، دوسرا اس میں زمانہ بھی ہوگا، یعنی ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں وہ کام ہوا ہوگا یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اور حرف جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے، ریلیشن شپ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسماء کے درمیان، افعال کے درمیان یا اسم اور افعال کے درمیان میں۔ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مثلا حامد نے مجھے ایک خوبصورت گھڑی دی تھی، ٹھیک ہے کہ میں نے اس کو میز پر رکھ رہا ہوں یا رکھوں گا۔ اب آپ نے گرین کلر میں دیکھیں تو حامد ایک شخص کا نام ہے، مجھے ضمیر ہے یعنی میں، ایک عدد ہے یہ بھی اسم ہے، خوبصورت گھڑی، گھڑی ایک چیز ہے، اس کی صفت خوبصورت ہے، تو یہ سب اسماء ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ گھڑی دی تھی کا مطلب ماضی میں کوئی کام ہوا، رکھ رہا ہوں اس کا مطلب حال میں کام ہو رہا ہے، یا رکھوں گا یا اس کا مطلب ہے مستقبل میں کام ہو رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ اب جو الحروف ہے نا، نے، کو، پر، اگر آپ دیکھیں نے کو الگ رکھیں تو کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا، کو الگ پڑھیں تو کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا، پر کو الگ پڑھیں تو کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن نے، کو، پر جو ہے نا اسماء اور افعال اور اسماء اور افعال کے درمیان میں ریلیشن شپ قائم کرتا ہے۔ تو یہ بیسک اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے انگلش میں آن ہوتا ہے، آف ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ انگلش میں بھی استعمال ہوتے ہیں، از ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی بھی لفظ ہو چاہے وہ انگلش میں ہو یا اردو میں، اس کو ہم جنرلی 3 کیٹیگریز میں دیکھتے ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا یعنی ناؤن، کامن یا پراپر ناؤن، جس کو ہم وسعت کہتے ہیں عربک میں اور اردو میں، اور وسعت ہوتی ہے نکرہ یا معرفہ۔ پھر ہم اسی اسم کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی عدد ہوگا، وہ 1 ہوگا، 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے۔ پھر اس کی جینڈر بھی ہوگی، میل یا فیمیل۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ایک فتنہ ہے LGBTQ کا، تقریباً 70 کے قریب جینڈرز بن چکی ہیں، جس میں صرف بایولوجیکل ڈسٹنگوش نہیں کرتے، بلکہ پرسپشن، سیلف پرسپشن کی بیس پہ بھی جینڈر میں انہوں نے ڈفرینشیشن کی ہے، اور ایک عجیب ایشو کھڑا ہو چکا ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ انفارچونیٹلی اس کا پاکستان میں بھی کافی اثر آ چکا ہے۔ خیر، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی وسعت کیا ہے کسی بھی لفظ کی۔ فار ایگزامپل ابھی میں بات کرتا ہوں پاکستان، سوری پاکستان کی بات کریں، پاکستان ایک ملک کا نام ہے تو پراپر ناؤن ہو گیا۔ اگر میں ملک کہتا تو یہ کامن ناؤن ہو جاتا۔ پاکستان ظاہر ہے ایک ملک ہے تو کاؤنٹنگ میں 1 آ گیا۔ جینڈر جو ہے پاکستان جنرلی ہم میل کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اسی طرح ہم کرسی دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم خاص کرسی ہو تو وہ کامن یا پراپر ناؤن میں آئے گا، ایک کرسی ہے تو واحد آئے گا، کرسیاں جمع میں آ جائے گا، کرسی میل فیمیل، اس کی جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہے۔ تو ہر لفظ کی ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، ہر لفظ کو 3 حصوں میں ضرور دیکھتے ہیں کہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، اس کا عدد کیا، اس کی جینڈر کیا ہے۔ عربک میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے حالت۔ کسی بھی لفظ کو ہم حالت بھی، اس کی حالت بھی دیکھتے ہیں، یعنی اس کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اچھا بچہ، اچھا بچہ یعنی بچے کی صفت ہے تو ریلیشن شپ ہے صفت کا موصوف کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں میری کتاب، اب کتاب کی نسبت ہے میرے ساتھ، تو اب ریلیشن شپ پوزیشن کا آ گیا۔ یہ حالت ہے، یہ انشاءاللہ ہم جا کے جب ہم بیسک
گرامر کورس کریں گے نیکسٹ ویک، اس میں ہم انشاءاللہ حالت کو بھی سمجھیں گے. آج ہم یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ سمجھ لیں گے، کامن ناؤن، کاؤنٹیبل اور جینڈر. دیکھیں ابھی ہم آ جاتے ہیں جو ہم نے کہا تھا وسعت، کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. انگلش میں عموماً استعمال ہوتا ہے دا پراپر ناؤن کے لیے اور کامن ناؤن کے لیے. اسی طرح کیپٹل لیٹر ہم کہتے ہیں کہ جی ملکوں کے نام، پریزیڈنٹ کا نام، کوئی خاص بندہ ہو تو ہم اس کے لیے کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا جو اس ورڈ کا پہلا لیٹر کیپٹل کرتے ہیں، اور اگر کامن ہو تو ہم اسمال لیٹر کر دیتے ہیں. عربک میں بڑی فائدہ ہے ہمیں. عربک میں کیا ہے کہ جو بھی خاص جو معرفہ کی علامت یعنی پراپر ناؤن کی علامت یہ ہے کہ اس پہ ال لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. مثلا الحمدو، ہم کے ساتھ ال آ گیا تو ہم اس علامت سے پہچان لیں گے یہ پراپر ناؤن ہے. ہمدن، اب ال نہیں آیا تو ہم اس کو کہیں گے یہ کامن ناؤن ہے. آپ دیکھیں ہمدن میں آخر میں دو زبر آیا، العالمین اور ایک عالمین. عالمین کے شروع میں ال نہیں آیا، العالمین میں ال آ گیا تو ہم کہیں گے ال کی وجہ سے یہ کامن ناؤن ہے. تو عربک میں ہم علامت کی وجہ سے وسعت پہچاننے میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے. اسی طرح صالحین اور الصالحین، ال آ گیا صالحین میں تو ہم اس کو پراپر ناؤن کہیں گے. تو عربک میں یہ بہت فائدہ ہے کہ ہم علامات کی مدد سے بھی وسعت یعنی اس پراپر ناؤن کو پہچان سکتے ہیں. اچھا، اب پراپر ناؤن کی کئی اقسام ہیں، معرب باللام، موصول، ضمیر. اس کو ہم ابھی آہستہ سے دیکھیں گے، بہت ایزی ہیں، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. معرب باللام ابھی ہم پڑھ چکے، یعنی وہ اسماء جو ال سے شروع ہوتے ہیں وہ پراپر ناؤن ہے یعنی معرفہ ہیں، جیسے الحمدو، العالمین، ال سے سٹارٹ. پھر ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو پراپر، تو ہم اس کو بھی پراپر ناؤن کنسیڈر کرتے ہیں. بوائے کسی کا نام نہیں، اس کی ذات ہے تو ہم اس کو کامن ناؤن لیں گے. لیکن وہیں پہ اگر آ جائے گا حبیب تو وہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. اسی طرح نماز میں ہم نے اللہ، عالمین، محمد، ابراہیم، یہ ذات ہے تو العالمین جب ہم نے پڑھا تو وہ پراپر ناؤن ہو گیا. تو علم بھی پراپر ناؤن ہے جہاں کسی کا نام آ جائے، پہچان آ جائے. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرب باللام الحمد، العالمین. پھر مرب وسعت میں جو علم کی کیٹیگری میں یعنی کسی ذات کی پہچان جیسے اللہ کا نام آتا ہے تو وہ بھی پراپر ناؤن میں آ جائے گا. لیکن ہمارے سامنے آپ اس کے اپوزٹ ہم نکرہ دیکھیں تو نکرہ میں ہمارے پاس پہچان آتی ہے تنوین، یعنی کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر، دو زیر، دو پیش، شاید اس کو تنوین کہتے ہیں. جیسے حمدن کثیرن، تو حمدن کثیرن دو زبر کی وجہ سے ہم اس کو نکرہ لیں گے، یہ ہمارے پاس علامت ہے نکرہ کی. لیکن یاد رکھیں گرامر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. مثلا محمد، ہمیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. حبیب، حاشر، حسین کسی کا نام ہے. تو جب کسی کا نام ہو جائے تو اگر اس پہ تنوین بھی ہے تب بھی وہ پراپر ناؤن ہی کہلائے گا. ہاں جنرلی اگر کسی اسم کے اوپر آخر میں تنوین آ رہی ہو تو ہم اس کو علامت نکرہ لیں گے. ٹھیک ہے کہ تو یہ بڑا آسان ہے کہ علامات کی وجہ بنا پہ یعنی تنوین ہو تو ہم اس کو جنرلی نکرہ لیں گے. ال جب بھی کسی اسم کے شروع میں آئے گا اس کو ہم معرفہ لیں گے، یہ پراپر رول ہے. نکرہ میں ہمارے پاس ایکسیپشن ہے کہ بعض اسماء کے اوپر، بعض اسم علم کے اوپر تنوین آ جاتی ہے آخر میں تو وہاں پہ وہ معرفہ ہوگا، وہ نکرہ نہیں ہوگا. جیسے الرجیمی، اب آپ دیکھیں ال آیا شروع میں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا، اس ال کو معرف باللام کیوں کہتے ہیں کہ معرف ملتا جلتا لفظ ہے ہمارے اردو عربک میں معروف، باللام بھی غور طلب لفظ ہے، ساتھ الف لام اور میم کے آخر میں میم آتا ہے، یعنی معروف مشہور ہے ساتھ لام کے. اچھا، اس میں ال جو ہے، اب اس کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں. جو اگر تو الف ہو اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے الف، لیکن الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے. آئی ریپیٹ، عربک میں اگر الف ہو اس کے بعد زبر زیر پیش نہ ہو تو وہ الف کہلائے گا،
لیکن الف کے اوپر جیسے ہی زبر زیر پیش آ جائے گا تو اس کو ہم حمزہ کے رہیں گے. اور ال میں جو دوسرا حرف ہے لام، یہ لام تعریف ہے. ٹھیک ہے نا. تو ال بیسیکلی ہمارے پاس معرفہ کی نشانی ہے. ال میں ایک حمزہ ہے اور دوسرا لام تعریف ہے. تو اس کو مرب باللام کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اچھا. اب آپ دیکھیں نکرہ اور معرفہ میں فرق. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جب بھی نکرہ ہوگا تو اس کی تنوین اس لفظ کے آخری حرف پر آئے گی. یاد رکھیے گا جب بھی نکرہ ہے، نکرہ کی جو تنوین ہوتی ہے وہ تنوین ہمیشہ اسم کے آخری حرف پر آتی ہے. جبکہ پراپر ناؤن ہے، مرب باللام ہے، ال آتا ہے تو ال ہمیشہ شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن میں جو ال کا فرق آ رہا ہے، تو ال جو ہے ہمیشہ پراپر ناؤن کے پہلے آئے گا، جبکہ تنوین جو کامن ناؤن نکرہ کی نشانی ہے وہ ہمیشہ آخر میں آئے گی. یہ یاد. دوسری چیز یاد رکھیں کہ کامن ناؤن ظاہر ہے ایک اسم یا تو کامن ناؤن ہو گیا پراپر ناؤن، اس لیے کبھی آپ کو تنوین اور ال اکٹھا نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. دیکھیں یا تو اسم کامن ناؤن ہوگا یا پراپر ناؤن ہوگا. تو اگر ہم تنوین بھی لے آئیں اور ال بھی لے آئیں پھر تو پہچان نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے آپ کو کبھی بھی کسی بھی اسم کے اوپر تنوین آخر میں اور شروع میں ال نہیں ملے گا. ہاں یا تنوین آخر میں ہوگی یا ال شروع میں ہوگا. تنوین آخر کا مطلب ہے کامن ناؤن اور ال شروع کا مطلب ہے پراپر. یہ علامات ہے ہمارے پاس اسم میں معرفہ کی. یہی وہی بات ہے کہ لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو وہ کامن ناؤن ہے، اور اسم کے شروع میں ال ہے وہ مرب باللام، وہ پراپر ناؤن. الشیطانی، خاص شیطان، الرجیمی، الرحمانی، ہم نے دیکھا ال کا استعمال. اچھا اب آپ آتے تھے عدد کے اوپر. عدد ہم نے کہا تھا کسی بھی اسم کا کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے. انگلش میں ہمارے پاس ہے کہ آخر میں ایس ای ایس وی ای ایس، یہ تین طریقے ہیں، سائنز ہیں جس کی مدد سے ہم پراپر یہ پلورل کو پہچانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. چائلڈ سے چلڈرن، پرسن سے پیپل، فوڈ سے فیڈ، مین سے مین، اور بہت زیادہ. تو آپ کو کچھ تو irregular plural ملیں گے جس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کچھ ریگولر plural ملیں گے جس کے شروع میں آخر میں ایس ای ایس یا وی ای ایس آئے گا. ایگزیکٹلی یہی عربک میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. مثلا کتاب سے کتابوں، کتابیں، عمارت، عمارتوں، عمارتیں، مسجد، مسجدوں، مسجدیں. آپ دیکھیں واو نون یا نون علامت ہے ہمارے پاس جمع کی، اسم کے جمع کی، مذکر جمع کی علامت ہے. آخر میں واو نون یا نون آتا ہے. عربک اردو میں کامن ہے. جبکہ مساجد، کتب، عمارات، یہ irregular ناؤن ہے کیونکہ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. تو جیسے انگلش میں ریگولر پلورل اور irregular پلورل ہوتے ہیں، عربک میں بھی ریگولر پلورل ہیں، یعنی مذکر کے آخر میں واو نون یا نون، اور irregular کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اسی طرح مؤنث میں ہمارے پاس آخر میں الف تا آ جاتا ہے، یعنی ریگولر جو ہمارے پاس فیمیل اسم ہوگا اس کے آخر میں ہمارے پاس الف تا آئے گا. اچھا اسماء اردو میں، انگلش میں ہمارے پاس جنرلی واحد اور جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر عین، لام، میم الگ الگ دیکھا جائے تو یہ تین ڈفرنٹ حروف ہیں. عین ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر عین، لام، میم کو اکٹھے کہیں تو ہم کہیں گے یہ حروف ہیں، پلورل ہے. عربک میں یہ ہے کہ جو تین ہوتے ہیں، سنگولر ایک ہے، ایک ورڈ، ایک حرف. پلورل ہے تین یا تین سے زیادہ جو حروف ہوں گے اس کو پلورل کہیں گے. تسنیہ جو ہے نا وہ دو کو کہتے ہیں، لیکن دو سے مراد پیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پیر جوڑا جو ہے نا وہ تسنیہ نہیں کہلاتا. تسنیہ ہے دو چیزیں. سمجھ آ گئی بات. آپ کہیں گے پیر کو تسنیہ سے مکس نہ کیجئے گا. یعنی آپ یہ کہیں کہ ون جو ایک چیز ہے تو واحد ہے، دو چیزیں ہوں گی تو تسنیہ ہے، اور تین یا تین سے زیادہ چیزیں جمع ہے. کلیئر ہوگی بات. اچھا اس وقت ابھی ہم تسنیہ کو نہیں دیکھیں گے، واحد اور جمع کی ہمارے پاس علامات کیا ہے.
हम पढ़ चुके हैं कि मुजक्कर के आखिर में ऊना ईना आता है, ये अलामत है हमारे पास जमा की, मुजक्कर की। और मुन्नस के आखिर में आतू आती आतुन आतिन आता है, जबकि वाहिद के आखिर में ताय मरबूता यानी गोलता आता है। मुजक्कर की हमारे पास आप देखें तो वाहिद में हमारे पास कोई निशानी नहीं है। तस्निया अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो हमने देखा कि वाहिद मुन्नस के लिए हमारे पास गोलता निशानी है जिसको ताय मरबूता कहते हैं। जमा के लिए हमारे पास मुजक्कर के लिए आखिर में अलामात ऊना ईना है, और मुन्नस के लिए आतू आती आतुन आतिन है, ठीक है ना? ये हमारे पास जमा की अलामात है। अगर हम जेंडर देखें तो यही अलामात हमें उसकी जेंडर ढूंढने में भी बहुत आसानी देंगी। कैसे? ऊना ईना हमने कहा कि मुजक्कर के आखिर में आता है, जमा मुजक्कर के, तो जाहिर है मुजक्कर ऊना ईना जब भी किसी हर्फ के लफ्ज के आखिर में आएगा तो वो मुजक्कर होगा। जबकि अगर गोलता आ जाता है, वाहिद की निशानी तो हमारे पास मुजक्कर में कोई नहीं है, मुन्नस में हमारे पास निशानी है कि गोलता आ जाए, ताय मरबूता आ जाए तो हम उसको वाहिद मुन्नस मानेंगे। जबकि आखिर में आतुन आतिन या आतू आती की अलामत आ जाए तो उसको हम मुन्नस जमा सालिम मानेंगे। तो आपने देखा हमारी बड़ी आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम देखें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन वो है जिसके आखिर में अमूमन तनवीन आती है। प्रॉपर नाउन वो है जिसके शुरू में हम अल आता है, अगर अल आ गया तो आंखें बंद करके आपके वो मारता है। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की बहस खत्म होगी। फिर जिन्स और अदद में हमारे पास एक जैसी अलामात है, लेकिन वो जिन्स भी बता रही है और अदद भी। वो क्या है? अगर तो मुन्नस वाहिद है तो आखिर में गोलता आएगा। अगर आखिर में जिन्स के अलिफ्ता आ जाए, वो आतुन आतिन भी हो सकता है, आतू आती भी हो सकता है, तो वो जमा मुन्नस आएगा। और अगर हमारे पास ऊना ईना आ जाए तो वो हमारे पास मुजक्कर जमा आ जाएगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तीन पहलू क्लियर हो गए, जो कि इंग्लिश में हमें काफी डिटेल में देखने पड़ते हैं, अरबिक में हमारे लिए बहुत आसानी है। और यही चीज हमारे लिए जो उर्दू में भी यही चीज कॉमन है। तो उर्दू अरबिक की इसम की जो ग्रामर है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कॉमन है, काफी आसान है। अभी हम इसी चीज को देखते हैं। हमारे पास तीन अल्फाज हैं, आलमिन, मोमिनुन, तय्यबातुन। अब आप देखें कि इन सब अल्फाज के आखिरी हरूफ पर तनवीन है, इसलिए हम इसको वाहिद कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? फिर आप देखें आगे क्या होता है। अब इसकी जमा सालिम बनाए तो यानून और वाउनून लगा दे तो आरमीना मोमिनूना। और तय्यबातुन मुन्नस है, आखिर में अलिफ ता लगा दिया तो तय्यबातुन आ गया। अलामात अब हमारे पास क्या है जिसकी बिना पे हम पहचान सकेंगे इसके पहलू क्या हैं? वो हैं ईना ऊना और आप, ठीक। अब ईना हमने जानते हैं कि ये हमें दो चीजें बता देगा। एक तो ये अदद के लिहाज से कि जमा मुजक्कर सालिम है, जमा है, और जिन्स क्या है? मुजक्कर है। ईना ऊना हमें दो चीजें बता रहा है ये अलामात, कि जमा है और मुजक्कर है। आतुन हमें दो चीजें बता रहा है कि जमा है और मुन्नस है जेंडर के लिहाज से। इसके बाद आप देखें तो हमारे पास अगर शुरू में अल आ जाए, हमने पढ़ा था कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कि अगर अल आ जाए तो वो मार्फा है। तो आपने देखा कि और अल आ जाता तो तनवीन नहीं होती। तो आलम था, आलमिन था, अल आ गया तो अल आलमीना हो गया, ठीक है, तनवीन गायब होगी। और यानून हमें मार्फ वो बता रहा है कि जमा है। तो अल आलमीना मोमिनुन था, तनवीन खत्म होगी, आखिर में अल मोमिनूना हो गया। तय्यबातुन था, तनवीन खत्म होगी, अतय्यबातु। अल ने हमें बता दिया कि मार्फा है। यानुन वाउनुन ने हमें बता दिया कि अदद है जमा मुजक्कर की। और आतुन हमें बताता है कि अदद है जमा मुन्नस की। और जो हमारे पास अल नहीं आया तो हमने कंसिडर किया कि आलमीन मोमिनून तय्यबात जो है ये नकरा है। अब तय्यबातुन के आखिर में आप देखें गोलता है, मरबूता है, तो ये हमें बता रहा है कि ये अलामात है मुन्नस की। और इसकी जमा का आसान तरीका है कि आतुन आप कर देते हैं। जबकि ऊना ईना ये भी अलामत हमें बता रहा है कि ये जमा मुजक्कर सालिम की अलामत। इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका शुरू फर्स्ट लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर होता है।
جیسے لاہور وغیرہ. جینڈر کا ہمارے پاس انگلش میں سائن نہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا اردو عربک میں الحمدللہ ہمارے پاس جینڈر کی علامات بھی ہیں، بڑی آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں. اونا اینا میں بتا دیتا ہے دو چیزیں، جینڈر بھی بتاتا ہے اور عدد بھی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ میں بتاتا ہے کہ وہ پراپر ناؤن ہے. اور تنوین عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کامن ناؤن ہے، اور عموماً وہ واحد بھی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ ہم بالکل بنیادی سی چیز ہم دیکھیں گے. حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش. یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس میم کے اوپر پیش، ہا کے اوپر زبر، میم کے اوپر پھر زبر آ گیا، اور دال کے اوپر تنوین آ گئی. تنوین ہمیشہ یاد رکھیے گا اسم کے آخر میں آتا ہے. کبھی آپ کو تنوین اسم کے درمیان اور شروع میں نہیں ملے گی، تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے. تو یہ کیونکہ لفظ کو منہ، می، ماں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہا، ہو، ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ حرف کو حرکت دیتا ہے، اس کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش. اچھا، اب آپ دیکھ لیں حمید مجید، دو پیش تنوین آئی، آخر میں آئی. حمدن کثیرن، دو زبر تنوین آئی، آخر میں آ گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں. علی محمدن، دو زیر آ گئی اور آخر میں آئی. ہم نے دیکھا تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حرکات ہیں الحمد اور محمد، ٹھیک ہے جی، یہ حرکات ہے، ٹھیک ہے جی. تو حرکات ہمارے پاس، اب اگر حرکات کسی بھی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اعراب الحرکات. آئی ریپیٹ، ایک حرف، ایک لفظ ہے، اس کے شروع اور درمیان میں زبر زیر پیش آتا ہے، اس کو ہم صرف حرکات کہتے ہیں. لیکن اس حرف کے، اس اسم کے آخری حرف پر چاہے زبر زیر پیش آئے یا تنوین آئے، اس کو ہم اعراب الحرکات کہتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس اگر علامات آ جائیں اس کی جینڈر کی یا عدد کی، جیسے اونا اینا یا آتن آتن، اس طرح کی علامات آ جائیں، تو یہ کیونکہ حروف ہیں، دو حروف ہیں، واو نون، یا نون، الف اور تا، تو یہ دو حروف کی ایک علامات ہیں ہمارے پاس. اس کو ہم کہیں گے اعراب الحروف. آئی ریپیٹ، کوئی بھی اسم ہو، اس کے شروع اور درمیان میں جو زبر زیر پیش ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرکات. اگر اس اسم کے آخر میں چاہے حرکات ہوں، زبر زیر پیش یا تنوین ہو، تو اس کو ہم کہیں گے اعراب الحرکات. اور اگر وہ آخر میں حروف ایڈ ہو رہے ہیں، جیسے مؤنث اور عدد والے اونا، اینا، آتن وغیرہ آ رہے ہیں، تو ہم اس کو اعراب الحروف کہیں گے. ہمارے پاس اسم تین اقسام میں ہوگا. اس میں پہلی قسم حرکات تو ہمیشہ ہوں گی، ظاہر ہے کوئی بھی لفظ ہوگا تو وہ مجموعہ ہوتا ہے حروف کا، تو اس کے شروع اور درمیان میں تو حرکات ہوں گی. ہاں، اب وہاں پہ اعراب الحرکات میں دو اقسام ہو سکتی ہیں، یا وہ اعراب الحرکات آئے گا یا اعراب الحروف ہوگا. اگر آخر میں تنوین آتی ہے یا زبر زیر پیش آتی ہے تو ہم اس کے آخری حرف کو ہم کہیں گے اعراب الحرکات. اور اگر اس کے آخر میں اونا، اینا، آتن آتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اعراب الحروف. اعراب الحرکات میں دیکھتے ہیں اللہ، اللہ، باللہ میں پیش زبر اور زیر آ رہا ہے. حمدن محمدن میں تنوین، دو زبر دو زیر آ رہا ہے. اعراب الحروف میں الکافرون، العالمین، الطیبات میں اونا، اینا، آتو، یہ اعراب الحروف ہیں. جو ہمارے پاس کوئی بھی اسم ہوتا ہے تو ہم اس کو تین چیزوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں: کامن ناؤن، پراپر ناؤن، جینڈر، اور اس کے بعد عدد. جب ہم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پھر دو چیزیں آتی ہیں جس کو ہم وسعت کہتے ہیں. وہ ہے کہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن. اب پراپر ناؤن میں ہم نے ایک علامت تو پڑھ لی کہ اسم کے شروع میں ال آ جائے، مرب اللام جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ پراپر ناؤن. اسی طرح ہم نے کہا کہ اگر کسی چیز کا، کسی ذات کی پہچان یعنی نام ہو، جیسے اللہ، عالم، العالمین، محمد، ابراہیم، تو یہ بھی معرفہ ہوگا. اسی طرح ہم نے نماز میں پڑھا تھا
اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کون سا ہے؟ تو صراط اللہ دینا، راستہ۔ ابھی راستے کو ہم ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ دینا، یعنی بات کو ملا اللہ صراط اللہ دینا انعمت علیہم، راستہ کون سا؟ جن پہ انعام کیا۔ راستہ کون سا؟ جس پر غیر مغضوب نہیں ہوا۔ راستہ کون سا؟ جو ولد ضالین نہ ہوا۔ تو موصول ہوتا ہے دو جملوں کو ملانے کے لیے۔ تو اللہ دینا ہم نے نماز میں پڑھا، یہ بھی موصول ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی لفظ ہو وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم تین انداز سے دیکھتے ہیں، اس میں ہمیشہ تین پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس میں وسعت بھی ہوگی، یعنی نکرہ ہو گیا معرفہ، اس کا عدد بھی ہوگا واحد، تثنیہ یا جمع، اور تیسرا ہوگا کہ اس کی جنڈر بھی ہوگی مذکر یا مؤنث۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس میں معرفہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں معرفہ کتنی اقسام کی ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس علامت نظر آ گئی ال، تو ہم اس سے معرفہ پہچان لیں گے۔ دوسرا کسی چیز کا نام ہو وہ بھی معرفہ ہے۔ اگر کوئی لفظ جیسے اللہ زینہ ہے، دو جملوں کو ملاتا ہے، دو باتوں کو ملاتا ہے، تو وہ بھی معرفہ کہلائے گا۔ پھر ہمارے پاس ضمائر آتے ہیں، پروناؤن جو کہ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ عربک میں ہم نے دیکھا ثنا میں خاص طور پہ کا وہ استعمال ہوا، یا کم کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ضمائر بھی پروناؤن، یہ بھی معرفہ ہے۔ آج ہم ان کو دیکھیں گے جو کہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے کلیہ پڑھا تھا ربی، رب میرا، ربنا، رب ہمارا، ربو کا، رب تمہارا، ربکم، رب تم سب کا، ربہو، رب اس ایک کا، ربہم، رب ان سب کا۔ آپ نے دیکھا ہم نے واحد اور جمع کے سیغے دیکھے، اور ہم اس کو جینڈر کے لحاظ سے میل کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فیمیل کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ جب اسپیسیفکلی جیسے سورہ نساء میں فیمیل کا اسپیسیفکلی ذکر ہے، وہاں تو آپ کو ضمائر پروناؤنز عربک میں فیمیل کے ملیں گے، لیکن جنرلی جو ہے قرآن اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو مذکر کا صیغہ ہوتا ہے وہ دونوں جینڈر کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ فیمیل جو اسپیسیفک بات کی جاتی ہے تو پھر آپ کا پروناؤن بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے گری؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھے کہ ہم نے 6 پروناؤن یاد کیے تھے نماز میں، اور ان 6 کی اپلیکیشن بھی دی۔ اب اس میں اس کو کہتے ہیں، اس میں ضمائر متصلہ۔ متصل کا مطلب کیا ہے؟ ملا ہوا۔ آپ دیکھ رہے رب کے ساتھ ہو جڑا ہوا ہے، ربہم کے ساتھ ہم جڑا ہوا ہے، دیکھیں ربی کے ساتھ یا جڑا ہوا ہے، ربنا کے آخر میں نون جڑا ہوا ہے، ربو کا میں کا جو ہے وہ یو آخر میں جڑا ہوا ہے، ربکم میں کم جڑا ہوا ہے، ہو جڑا ہوا ہے، اور ہم جڑا ہوا ہے۔ تو متصل یہ ہے کہ اسم کے ساتھ یہ جڑ کے آتے ہیں۔ تو یا، نا، کا، کم، ہو، ہم، یہ ہیں متصلہ، اسم کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اٹیچڈ آتے ہیں۔ اب ہم تثنیہ کا صیغہ دیکھتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا ربی میرا رب اور ربنا تثنیہ، یعنی دو شخص کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے بولنے والا تو ایک ہی شخص ہے۔ تو ربنا ہم دو کا رب، یا ربنا ہم سب کا رب۔ تو رب نا جو ہے وہ تثنیہ اور جمع دونوں کی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں کہ غائب اور حاضر میں تثنیہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تو بہت ہی آسان۔ دیکھیں کا ہے ایک شخص، کم ہے دو شخص، کم ہے جمع تین یا تین سے زیادہ شخص۔ اگر کم کے آخر میں صرف الف لگا دیں تو کما بن جاتا ہے۔ تو کما بن گیا تو یہ تثنیہ ہو گیا۔ اس طرح ہم تھا جمع، ہم کے آخر میں الف لگاتے ہما۔ تو تثنیہ جو ہے ہمارے پاس بہت آسان ہے کہ آخر میں کم کے آخر میں الف لگا دیں، ہم کے آخر میں الف لگا دیں، تو کما ہما یہ تثنیہ کے ضمائر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن متصل ہیں، یعنی اسم کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ تو بہت ہی الحمدللہ آسان ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ربی، ربنا، ربنا، ربو کا، ربکما، ربکم، ربہو، ربہما، ربہم۔ ٹھیک ہے جی؟ تو صرف تثنیہ میں جو ضمائر متصلہ ہے اس میں کیا ہے؟ ہم اور کم کے آخر میں الف لگ جائے گا۔ تو بہت ہی آسان طریقے سے الحمدللہ آپ نے 9 ضمائر یاد کر لیے، لیکن وہ متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ آئی ریپیٹ، ربی،
रब्बना रब्बना, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बहू रब्बहुमा रब्बहुम। जनरली वाहिद और जमा के सीगे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तस्निया का बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रब्बी रब्बाना रब्बाना, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बहू रब्बहुमा रब्बहुम। तो आप अगर सिर्फ याद रख लें रब्बी रब्बाना, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बहू रब्बहुमा, और याद रखें कि कुम और हुम के आखिर में अलिफ लगा दें तो तस्निया बन जाता है कुमा और हुमा। ये आपके सामने आ गए, ये जमायर हैं हमने पढ़े, और आप देख रहे हैं कि इनके शुरू में मैंने डॉट्स लगाए, यानी यहाँ इस्म की जगह। अब हम करेंगे मुनफसिला, यानी हम जैसे कहते हैं ना ही सेपरेट, शी सेपरेट कहते हैं। तो अगर मैं कि तुम जाओ, अब तुम के साथ इसम तो कोई नहीं आया, तो तुम जाओ तो तुम सेपरेट है, तो वहां हमारे लिए क्या होगा? तो वहां उसके लिए आता है अना। ठीक है ना, एक कहता है रब्बाना, एक है अना। अना है मैं, और नाहनु है हम। इसी तरह अंता है तुम, अंतुमा, आगे देखें अलिफ आ गया, और अंतुम तुम सब। इसी तरह हुआ वाहिद, हुमा तस्निया, और हम जमा। यानी हुमा, हम, ये तो मुनफसिल, यानी इसम के साथ जुड़ के भी आ सकते और सेपरेट भी आ सकते। ठीक है कि नहीं? हुआ जो है ये सेपरेट आता है, अंता अंतुमा अंतुम सेपरेट आता है, अना और नहनु सेपरेट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 9 ज़मायर मुत्तसिला सीख लिए और 9 ही ज़मायर मुनफसिला सीख लिए। मुनफसिला क्या है? जैसे सेपरेट है, जैसे कुल कहो, हुआ, अल्लाह, वो अल्लाह एक है। लेकिन आगे हम क्या कहते हैं? बरकातो हु, बरकतें किसकी? उसकी। तो बरकातो हु में हु मुत्तसिल है, बरकात के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं? जैसे हमने कहा कुल हुवल्लाहु, हुआ अल्लाहु, हुआ सेपरेट है तो ये मुनफसिल है। लेकिन जब बरकातो हु कह रहे हैं तो हु जो है बरकात के साथ मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 9 और 9 18 को 9 याद कर ली है। और अगर आप सिर्फ ये सबक अच्छी तरह याद कर लें, आप देखें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको कुरान पाक का तर्जुमा करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना? लेकिन याद रखिएगा, हुआ, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नानू नमाज में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एडिशनल मैंने आपको बता दिया है। इसका बेनिफिट होगा कि जब हम इंशाल्लाह सूरतों की जानिब चलेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। याद रखिएगा, हमारी कोशिश ये है कि नमाज की वोकेबलरी हमें ऑलरेडी आती है। नमाज की बेसिक को हम इस्तेमाल करके नोन से अननोन का सफर तय करें। नोन से अननोन का सफर कैसे तय होगा? कि हम नमाज को पकड़े, उसके अंदर उर्दू और अरेबिक, उर्दू और अरेबिक, हम समझते हैं उर्दू अलग जुबान है, अरेबिक अलग जुबान है। लेकिन हमने देखा कि उर्दू अरेबिक में बहुत कॉमन अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिसको हमने उर्दू के अल्फाज में 3 कैटेगरीज में देखा। और फिर हमने देखा कि जो अरेबिक के अल्फाज उसमें जुमायर का बहुत इस्तेमाल है। और नमाज में हमने इसको प्रैक्टिकली देखा कि बहुत आसानी से हम उर्दू के अल्फाज तीनों कैटेगरीज में मिलते जुलते एक जैसे गौरतलब ढूंढ सकते। जमायर कम है, गिनती के हैं, जैसे भी आपके सामने मैंने जिक्र किया कि हमने 9 जमायर पहले पढ़े थे, और उसके लिए कोड हमने यूज किया था, कोड वर्ड रब्बू का, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बाना, रब्बुहू, रब्बुहुम। तो ये अगर आप 6 जुमायर याद कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और ये नमाज में इस्तेमाल होंगे। आज हमने तस्निया के भी जुमायर मुनफसिला पढ़े, जिसमें हमने कुम और हम के आखिर में अलिफ लगा दिया। तो क्या हुआ कि कुम से तस्निया कुमा और हम से तस्निया हुमा बन गया। ठीक, आज हमने कुछ एडिशनल जुबारे मुत्तसिल पढ़े कि सेपरेट है। वो कैसे सेपरेट हैं? जैसे हुआ, कुल हुआ अल्लाह, कुल हुवल्लाह, वो पढ़ते हैं वो।
इसी तरह अंता, अंतुमा, अंतुम, ठीक, अना, नहानु। तो अगर आप ये 6 जमायर याद कर लें, हम उसी तरह इस्तेमाल होगा, हुमा उसी तरह इस्तेमाल होगा, तो ये आराम से आपके 9 और 9 18 जमायर आपको याद हो। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि हमने जो ग्रामर का पोर्शन नमाज में पढ़ा था अब उसको हम तरह तरीके के साथ समझें, ताकि हमें ग्रामेटिकल अंदाज से भी बात की समझ आए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली अभी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं।